السلام علیکم۔ میں بات کرنا چاہوں گا نفسیات کی، چھوٹے انویسٹر کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کے بارے میں، کیونکہ میں خود بھی چھوٹا انویسٹر ہوں۔ میں نے کبھی 5-6 لاکھ سے زیادہ پیسے لگائے نہیں ہیں، تو اسی لیے مجھے بھی ذرا پتہ ہے کہ ہماری نفسیات ہوتی کیا ہے۔ چھوٹے انویسٹر کی ہمیشہ سے یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار میرے پاس پیسے کم ہیں تو مجھے چھوٹا شیئر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چھوٹا شیئر ہے وہ میں زیادہ خرید سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میرے پاس 1.5 لاکھ ہے تو میں چھوٹے شیئر جو ہیں وہ 5-6 ہزار بھی خرید سکتا ہوں، میں 10 ہزار بھی خرید سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سوچ ہی ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ، بیک آف دی مائنڈ یہ چیز ہوتی ہے کہ یار چونکہ میرے پاس شیئر زیادہ ہیں تو مجھے پروفٹ زیادہ ہوگا نا۔ 10,000 شیئر خریدے ہوئے ہیں، 1 روپیہ بھی اوپر جائے گا تو 10,000 کا مجھے ہے منافع ہوگا۔ بڑا شیئر اگر میں لوں گا تو ہو سکتا ہے وہ صرف میں 500 شیئر خرید سکوں، جبکہ چھوٹے شیئر کے تو میں 10,000 شیئر بھی خرید سکتا ہوں، چھوٹی کمپنی کے، چھوٹے سٹاک کے۔ تو عموماً جو جن کے پاس 1-2 لاکھ ہے وہ چھوٹے کم شیئر خریدنے پہ لگے رہتے ہیں، 10 روپے والے، 12 روپے والے، اس طرح کے شیئر۔ وہی بھول جاتے ہیں، ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یار جو شیئر 10 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، 5 روپے پہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے۔ وہ شیئر جو ہے وہ 5 روپے پہ اس لیے ٹریڈ ہو رہا ہے کہ اس کمپنی، وہ جو کمپنی ہے اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اس کمپنی کے ایشوز ہیں، اس کمپنی کے مسئلے ہیں، کوئی آڈٹ رپورٹ میں پنگا ہوگا، کوئی لیگل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فلفل نہیں کی ہوں گی، کمپنی کی ارننگ نہیں ہو رہی، گروتھ نہیں ہو رہی، شاید لاس میں ہو، اس وجہ سے وہ 5 روپے کا ہے۔ تو اگر یہ سوچ ہے کہ یار میں نے اس کے 10,000 شیئر لے لیے ہیں اور یہ جو ہے 2 روپے پڑ گیا تو مجھے بڑا پروفٹ ہو جائے گا، یا 10 روپے کا ہو جائے گا پروفٹ ہو جائے گا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ ایک طرف وہ کمپنی جس کے 1.5 لاکھ روپے کے آپ نے 10,000 شیئر لیے ہوں، اور ایک طرف وہ کمپنی جس کے آپ نے شاید 500 شیئر صرف لیے ہوں 1.5 لاکھ روپے کے، تو اگر آپ اس کا موازنہ کریں گے، جو میرا تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اچھی کمپنی کے شیئر تھوڑے لیے ہونا تو پروفٹ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اتنے ہی پیسوں کے کسی خراب کمپنی کے شیئر لیں، اس میں بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی چھوٹی ہے جس کا شیئر 5 روپے کا، 6 روپے کا ہے، جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اس وقت تو وہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا 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 بڑھ رہا ہے، لیکن جب مارکیٹ نیچے گرتی ہے نا پھر وہ دھڑم سے نیچے گرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اٹھ ہی نہیں پاتا۔ اگر وہ 10 روپے پہ تھا، 10 روپے سے گر کے وہ 6 روپے پہ آیا تو 6 روپے سے دوبارہ واپس 10 روپے جانے میں وہ اتنا ٹائم لگاتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک اچھا شیئر جو ہے جسے بلیو چپ بھی کہتے ہیں وہ اس سے بہت کم ٹائم میں وہ ریکور کر لیتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مارکیٹ نیچے گری، ٹھیک ہے نا، سارے شیئر پینی سٹاک اور اچھے بلیو چپ سارے جو ہیں وہ گر گئے۔ اب جو بلیو چپس ہیں آپ ان کی اگر ریکوری دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے وہ کتنی تیزی سے، کتنا اوپر ان میں کتنا انکریز آ گیا۔ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ود اے پینی سٹاک تو آپ کو پتہ لگے گا پینی سٹاک وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، جبکہ بلیو چپ جو ہے وہ ریکوری کی طرف جا رہی ہے، اس کا شیئر جو ہے کافی بڑھ چکا ہے۔ تو میں نے اپنے تجربے سے یہی سیکھا کہ ہمیشہ اچھا شیئر خریدیں۔ تو آپ خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ایک اچھا سٹاک لے لیں اور دیکھیں کہ اس نے پچھلے 1.5 مہینے میں کتنی ریکوری کی ہے، اور کتنے روپے سے بڑھا ہے، ٹھیک، کتنے % اس میں انکریز آیا ہے۔ اور ساتھ آپ ایک پینی سٹاک کو لے لیں اور دیکھیں کہ اس نے کتنا ریکور کیا ہے، تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ پینی سٹاک جو ہے وہ وہیں کا وہیں گھوم رہا ہے، جبکہ جو اچھا سٹاک ہے وہ اس میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ تو میرا تجربہ تو یہی ہے بھائی کہ ہمیشہ اچھا سٹاک ہی لو، جتنے بھی پیسے ہیں، آپ کو 50,000 روپیہ بھی ہے، آپ 100 شیئر لے لو اچھے کے، اس میں آپ کو منافع ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ اس سوچ میں جائیں کہ میرے شیئر زیادہ ہوں یا پھر کمپنی کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کوئی ایشو آپ کو کوئی اس ویڈیو سے متعلق آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ میری ویڈیو پہ کمنٹ کر دیں، یوٹیوب میرے چینل پہ، تو میں آپ کو وہاں جواب دے دوں گا۔ شکریہ۔